ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے حکومت۔ شنو 3 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ باپ گنڈیریوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ ساری فیملی عجیب و غریب تھی۔ فیضو ساری رات گنڈیریاں گنا چھیل کر گنڈیریاں کاٹتا۔ تھوڑا ٹائم سونے کو ملتا، پھر صبح ہی صبح ٹھیلا لے کر نکل جاتا۔ بیٹے ساتھ نہیں دیتے تھے، سب کے سب آوارہ۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے، صبح ہی صبح ان کے گھر سے آوازیں آتی۔ آج بھی خلاف معمول شور کی آواز آ رہی تھی۔ خبیث کے بچوں، اٹھ جاؤ، کم بخت سارا دن گدھوں کی طرح فضول گھومتے ہیں۔ بس کر دو ابا، صبح صبح ہی بولنے لگ جاتے ہو، پورا محلہ بیزار ہے آپ سے۔ فضلو مزید بولنے لگا، تم دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے، نہ ہنجارو، تم جیسی اولاد سے میں ویسے ہی بھرا تھا۔ تو شور کیوں کرتے ہو؟ یہی سمجھ لو ہم نہیں ہیں، نظر بھی نہیں آؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ شاید گنے سے ہی سب کو پیٹ رہا تھا۔ محلے والے تنگ تھے ان کے شور شرابے سے۔ شنو سلائی کرتی تھی، وہ اکیلی ہی باپ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماں نے بیٹوں کو لاڈ سے بگاڑ رکھا تھا۔ میرے بچوں کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے۔ ہاں تیری کسر رہ گئی تھی، ساری اولاد تو نے خراب کر رکھی ہے۔ بیکار کا شور شرابہ شنو خاموش کرواتی، لیکن وہ بھی چپ نہیں کرتا تھا۔ تو دفع ہو جا اپنی اولاد کے ساتھ۔ اب تو شاید وہ پیٹ رہی تھی اور بیٹے شاید باپ کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے۔ محلے والے بھی سب ان کے گھر جمع ہو گئے، سب ہی اس کے بیٹوں کو لان تان کر رہے تھے کہ تم لوگ باپ کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے، اس کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ فیضو رو رہا تھا، پھر لوگ سمجھا بجھا کر چلے گئے۔ مگر کتے کی دم کب سیدھی ہوتی ہے، اسی طرح ان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کا صحیح ہونا بھی ناممکن تھا۔ شنو ہی باپ کا خیال رکھتی، اصل میں سارا قصور فیضو کی بیوی کا تھا۔ وہ لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ چکی تھی۔ آج جھگڑے کے بعد وہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ اکثر ادھر آ جاتی تھی۔ خالہ کیوں ستاتے ہو خالو کو سب مل کر؟ وہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، تم بولتی نہیں اپنے بیٹوں کو کہ کام کریں اور باپ کا ہاتھ بٹائیں؟ آئے ہائے، کر لیں گے، کرنا ہی ہے، ایک دن تو کریں گے ہی۔ کب کریں گے؟ خالو کے مرنے کے بعد۔ ہائے ہائے بس کر دے، اول فول بکے جا رہی ہے۔ یہ اول فول نہیں ہے خالہ، تم نے ستا رکھا ہے بیچارے کو، ایک نہ ایک دن ایسے ہی مر جائے گا۔ تجھے کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ ہمدردی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نہ کرتا شادی پھر؟ اب کی ہے تو خرچے پر جان کیوں نکلتی ہے؟ سب مردوں کا یہی حال ہے خالہ، تمہارے بیٹوں کو بھی کل کو یہی کرنا ہے، پھر تمہیں بہویں بری لگیں گی۔ خالہ کو پھر غصہ آ گیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ امی نے کہا، کیوں کہتی ہو، دفع کرو، سارے محلے کا سکون تباہ کر رکھا ہے۔ ویسے بھی وہ بیچارہ صحیح ہے، یہ سب غلط ہیں، سب کو پتہ ہے محترمہ۔ میں ہنس دی۔ پھر مجھے کپڑے سلوانے تھے، میں شنو سے ہی سلواتی تھی۔ آج میں ادھر گئی تو خالہ دیکھتے ہی بھڑک اٹھی، کیا لینے آئی ہے؟ ہم تو برے لوگ ہیں۔ نہیں، شنو اور خالو اچھے ہیں۔ خالو ہنسنے لگے، تو تیل ڈال رہی ہے، یہ جل جائے گی۔ کوئی نہیں خالو۔ شنو نے پوچھا، کیا ہوا؟ کپڑے سلوانے ہیں، یہ نہیں سیے گی، تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاؤں گی، اور دیکھتی ہوں کیسے نہیں سیتی۔ ارے بابا سی دوں گی۔ پھر میں سمجھانے لگی۔ خالو دودھ لے آئے، شنو کو چائے کا بولا، میرے لیے وہ بسکٹ بھی لائے تھے۔ میں نے بھی تسلی سے چائے پی۔ خالہ بولے جا رہی تھی اور میں بھی مناسب جواب دیے جا رہی تھی۔ شنو تو سمجھاتی نہیں تھی، ان کو دفع کرو، کوئی اور بات کرو۔ اتنے میں شنو کا بھائی آ گیا، جو مجھے تنگ کرتا تھا، اکثر مجھ پر فکر کستا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، زہے نصیب آپ کیسے؟ شنو بول اٹھی، کپڑے سلوانے آئی ہے۔ خالہ کے کان کھڑے ہو گئے، وہ گھورے جا رہی تھی بیٹے کو۔ روز آ جایا کرو، دیکھ رہی ہو خالہ، سنبھال کر رکھو ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ خالو 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ خالہ کو سمجھ آ گیا تھا میں نے کیا کہا تھا۔ وہ اسے گردن سے پکڑ کر اندر لے گئیں۔ خالو بولے، تیرے جیسی زبان والی چاہیے یہاں پر۔
ہاں سمجھ آ گئی ہے، پھر کیا خیال ہے؟ کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے تجھے؟ میں ہنس دی۔ میرا بڑھاپا سنور جائے گا، مگر روز روز مار کٹائی ہوگی میرے گھر والوں کے ہاتھوں۔ یہ کام ابھی کر لو، ایک دن خوب صفائی کر دو ان کی، پھر سب صحیح ہو جائیں گے۔ ہاں اب موقع ملا تو کروں گا میں بھی۔ ہم تینوں زور سے ہنس دیے۔ پھر وہ موقع ہمیں جلدی ہی مل گیا۔ میں باہر نکلی ہی تھی کہ سلیم نے پھر آواز کسی، میں نے پکڑ لیا اور خوب پیٹا۔ خالو بھی نکل آیا، اس بار بیعت کی چڑھی تھی اور سلیم، سارا محلہ نکل آیا۔ سلیم سب کے سامنے پٹ رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی سلیم کی اچھی خاصی دھنائی کر چکے تھے، سارا محلہ جو اکٹھا کر دیا تھا۔ خالہ بھی نکل آئی۔ خالہ مجھے گالیاں دے رہی تھی کہ جان بوجھ کر فضلو کے ہاتھوں اس نے پٹوایا، سارا ڈرامہ کیا ہے۔ اس دن کے بعد سلیم کام پر جانے لگا۔ ایک تو سیدھا ہو گیا تھا، دوسرے دو بھی اسی خوف سے حیدرآباد چلے گئے۔ ان کو شاید سمجھ آ گئی تھی کہ اب شیر بن گیا ہے ابا، وہ محبت ختم ہو گئی تھی، اب لحاظ نہیں ہوگا۔ پھر خالہ خاموش رہنے لگی۔ خالو ایک دن میرا رشتہ مانگنے آ گئے۔ برابر میں گھر تھا، میری فیملی بھی راضی ہو گئی اور میں سلیم سے منسوب ہو گئی، اس کے گھر بیاہ کر آ گئی۔ سلیم میری فیملی سے ڈرتا تھا، میں اب خالو کا خیال رکھتی۔ خالو سارے پیسے لا کر مجھے دیتا اور شنو بھی سارے سلائی کے پیسے مجھے ہی پکڑاتی۔ پر مجھے احساس تھا کہ یہ امانت بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ سلیم بھی پیسے لا کر مجھے دیتا۔ اب خالہ خاموش ہو گئی تھی مکمل۔ اسے پتا تھا کہ میں بہت منہ پھٹ ہوں، لحاظ نہیں رکھوں گی۔ اب حالات بدل چکے تھے، اب سب خالو کا ہاتھ بٹاتے۔ خالہ کو میں خود بولتی، وہ بھی اٹھ کر کام کرتی۔ گھر کا ماحول میرے آنے سے کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ خالو اور شنو سب سے زیادہ خوش تھے۔ پھر شنو کی شادی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کروانے کا سوچ لیا۔ عید آئی تو میرے گھر والے آنے والے تھے، اسی لیے خالو سے بات کرنا ضروری تھا۔ پھر میں نے خالو سے بول دیا، وہ بولے تیری مرضی، تو جو چاہے اچھا سمجھے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے بھی پھر اپنے گھر والوں کو بول دیا کہ شنو کی عید اور منگنی اور میری عید سب اکٹھا کر کے جائیں۔ میں نے ان کو اتوار کو بلا لیا، خالو کو بھی اس دن چھٹی کروا لی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، البتہ خالہ کا سن کر موڈ خراب تھا۔ شنو بہرحال خوش تھی۔ پھر بڑی دھوم دھام سے میرے گھر والے شنو کی منگنی کر گئے۔ خالہ کو بول دیا کہ زبان بند رکھ، اس میں سارے گھر کا بھلا ہے۔ وہ خاموش ہی رہیں۔ اب مجھے فکر تھی کہ چھوٹے دو دیور بھی ہیں، ان کا بھی تو کچھ سوچنا ہے تاکہ گھر کا ماحول صحیح رہے، دوبارہ خراب نہ ہو اور حکومت بھی میری ہی رہے۔ اسی لیے میں ان کے لیے اچھی اچھی لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ جو مجھ سے دب کر رہتی، کیونکہ ہاتھ آئی حکومت تو کوئی نہیں گواتا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔